جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ہماری خلقت کا سبب یہ بتاتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے عبادت کے زمرے میں مختلف کاموں کو ہمارے لیے کرنا ضروری قرار دیا، جن کو عبادت کہا جاتا ہے، نماز کی صورت میں، روزہ کی صورت میں، زکوٰۃ دینے کی صورت میں، حج کی صورت میں، اسی طرح عمرے کی صورت میں۔ تو خوبصورت عبادات میں سے، خوبصورت کاموں میں سے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، اللہ کو خوش کرنے والے ہیں اور انسان کو گناہوں سے صاف کرنے والے ہیں، ایک بہت بڑی عبادت عمرے کی شکل میں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کہ جب انسان ایک عمرہ کرتا ہے اس کے بعد دوسرا عمرہ کرتا ہے تو دوسرا عمرہ کرنے کی وجہ سے پہلے عمرے اور دوسرے عمرے کے درمیان جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگو تابعوا بین الحج والعمرہ، اللہ توفیق دے، ہمت دے، اسباب پیدا کرے تو لگاتار حج اور عمرے کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس عبادت کو کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری زندگیوں میں سے دو چیزوں کو دور کر دیں گے، ایک تو فقیری ختم ہو جائے گی اور دوسرا نامہ اعمال سے گناہ صاف ہو جائیں گے۔ عمرہ ایک بہت خوبصورت عبادت ہے، اپنی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے، اپنی طرف سے کر لینے کے بعد کسی دوسرے کی طرف سے بھی یہ عبادت کی جا سکتی ہے۔ حج اپنی طرف سے کر لینے کے بعد کسی دوسری طرف سے بھی حج ادا کیا جا سکتا ہے، جس کو بدل حج یا بدل عمرہ کہتے ہیں۔ دلیل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حجۃ الوداع کے موقع پہ حج کا احرام باندھ کے جا رہے تھے تو آپ نے مجمع میں سے ایک آواز سنی، اللہم لبیک عن شبرمہ، اے اللہ میں شبرمہ کی طرف سے حاضر ہوں۔ پوچھا یہ شبرمہ کون ہے؟ کہا اللہ کے رسول میرا بھائی ہے یا میرا عزیز ہے۔ فرمایا تو نے اپنی طرف سے حج کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول ایسا تو نہیں، اپنا فرض باقی ہے۔ فرمایا پہلے اپنی طرف سے حج کرو پھر شبرمہ کی طرف سے کرنا۔ آپ نے منع نہیں فرمایا بلکہ کہا کہ پہلے اپنا فرض ادا کرو۔ تو اس لیے اگر انسان نے اپنی طرف سے حج عمرہ کر لیا ہے تو کسی دوسرے کی طرف سے کر لینے میں ممانعت نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دوسرا شخص جس کی طرف سے یہ عبادت کرنی ہے یا تو وہ فوت شدہ ہو یا پھر ایسا زندہ ہو جو کل میت ہے، یعنی بالکل ڈاکٹروں کی طرف سے نا امیدی ہے، سفر نہیں کر سکتا، حرکت نہیں کر سکتا، تو ایسا زندہ کی طرف سے عمرہ ہو سکتا ہے، حج ہو سکتا ہے۔ ادروائز ہٹے کٹے تندرست مسلمان کی طرف سے عمرہ نہیں ہو سکتا۔ تو کسی کی طرف سے یہ عمرہ کرنا جائز ہے، مباح عمل ہے، لیکن اس کام کو، اس عبادت کو اگر آپ پیسوں کے عوض کرو گے اور منہ بولے اتفاق کے عوض کرو گے تو اس سے اس عمل کی خوبصورتی بھی ختم ہو جائے گی اور شریعت اس کو جو ہے وہ محسن بھی نہیں قرار دیتی، شریعت اس کو اپریشیٹ بھی نہیں کرتی۔ تو اگر کسی کی طرف سے عمرہ کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی طرف سے عمرہ کروانا چاہتے ہیں اپنے عزیز کی طرف سے، تو ان کے ساتھ مالی لین دین میں اتفاق کرنا یہ مستحسن قدم نہیں ہے، لیکن بوقت حاجت، بوقت ضرورت اگر اس کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ اس کے ذریعے اپنے سفر کو آسان کرنا چاہتا ہے، اپنی حاجات کو آسان کرنا چاہتا ہے، تو اس کو مال دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ یہ عمل کروا کے، عمل کر کے اپنی میت کی طرف سے بہترین صدقہ جاریہ اس کے نامہ اعمال میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ اگرچہ علماء کرام اس چیز کو اچھا گردانتے نہیں، لیکن بہرحال گنجائش موجود ہے، فتاوی جات موجود ہیں، کہنے والے موجود ہیں کہ بدلے عمرہ کرتے وقت یا بدلے حج کرتے وقت مالی مدد لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو بطور کاروبار کرنا اور بطور تجارت کرنا
یہ مسلمان کی شایان شان بھی نہیں اور اسلام کی بھی خوبصورتی کو ختم کرنے والی بات ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔